أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الأول الدرس الخامس عشر یعنی 15واں درس 15ویں درس کا ہم لوگوں نے ایک حصہ پڑھا تھا اور آج ہم اس سے تھوڑا آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح سے فعل کو مؤنث کے لیے مؤنث اور مذکر کے لیے مذکر استعمال کیا جاتا ہے. یاد رکھیے مؤنث دو طریقے کا ہوتا ہے، وہ اس درس میں شاید آپ کو نہیں بتایا جائے گا، آگے جا کے آئے گا. مؤنث ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی، حقیقی اور مجازی. حقیقی جب مؤنث رہتا ہے تو فعل کو آپ کو مؤنث ہی لانا ہے، یہ قاعدہ ہے، قانون نہیں ہے. مؤنث اگر حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. اور فعل اگر فاعل مؤنث مجازی ہے، کیا ہے؟ مؤنث مجازی. اس درس میں نہیں ہے، اس درس سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. تب ہم کیونکہ فعل، تب آپ فعل کو کیا لا سکتے ہیں؟ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اب مؤنث حقیقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں مذکر موجود ہو، اس کو بولا جاتا ہے مؤنث حقیقی. اور جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو اس کو بولا جائے گا مؤنث مجازی. کیسے؟ ایک ایگزامپل دے کے پھر درس کو آگے بڑھائیں. چونکہ ہم فعل میں داخل ہو چکے ہیں تو کم سے کم تھوڑی اس کی بھی ہمیں معلومات ہو جائے. دیکھیے، چاک لے آؤ بیٹا، ضرورت پڑے تو اس کا استعمال ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں، بعد میں. یہاں دیکھیے مؤنث حقیقی کی مثال ہم دے رہے ہیں. جیسے جلسہ ہمارے پاس فعل ہے نا جی، اسی کی لے لیتے ہیں جلست. جلست مؤنث لایا جائے گا کس کے لیے؟ مثلا جلست العاتقۃ. عاتقہ ایک لڑکی کا نام ہے، عربی لڑکی ہے، اس کا نام ہے عاتقہ. جلست العاتقۃ، عاتقہ مؤنث حقیقی ہے، صحیح ہے، اس کو ہٹا دیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. جلست عاتقۃ. اب یہاں پہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. اس حال میں آپ فعل کو مذکر نہیں لا سکتے. فعل کو کیا لانا ہے؟ آپ کو مؤنث ہی لے کر آنا ہے، صحیح ہے. لیکن اگر اس کے بیچ میں گیپ آ جائے گا تو فعل کو آپ جیسا چاہیں ویسا لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ مؤنث حقیقی ہے، صحیح ہے، مؤنث حقیقی ہے، اس لیے فعل مؤنث ہی لانا ہے. لیکن اگر اس کے بیچ گیپ دے دیں، مثلا ہم کہیں جلسہ، کہہ سکتے ہیں جلسل یوم عاتقۃ. کیوں کہا ہم نے ایسا؟ اس کو جلسہ لائیے چاہے جلست لائیے، یعنی فعل پھر مؤنث اور مذکر دونوں کا آپ کے پاس آپشن ہے. اسی طرح سے شمس مؤنث مجازی کی مثال ہے، کیا ہے؟ شمس. کہیں گے طلعت، طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. شمسو یا طلعت الشمس. دکھ رہا ہے جی؟ تو کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث
مجازی. کیا بولیں گے اس کو؟ مؤنث مجازی. اور وہ کیا تھا؟ مؤنث حقیقی. صحیح ہے. تو حقیقی میں جب تک فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ نہ آ جائے فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ تو آپ کا جملہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور یہاں بھی اگر الشمسو کہیں گے پہلے تو آپ کو طلع نہیں کہہ سکتے، پھر طلعت ہی کہنا ہے. اسی لیے دیکھیے اذا الشمس کورت واذا الارض مدت. صحیح ہے. تو مدت کورت کیا ہے؟ مؤنث ہے. دکھ رہا ہے؟ تو الشمس طلعت کہیں گے، مؤنثی لانا ہوگا ہمیں جب بعد میں لے کر آئیں گے. آئیے درس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. من ذهب یعنی کون گیا. من ذهب میں نہیں گیا، فارسی نہیں ہے نا بیٹا، یہ کیا ہے؟ کون گیا. الى المدرسۃ. ہاں من کا استعمال آپ لوگ کرتے ہیں. من ذا الذی یشفع، تو من ذا الذی یشفع کیا ہے؟ یہی من ہے وہاں بھی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہی یہی والا من ہے، بس کس میں مل جا رہا ہے؟ یجیبو کے یا میں مل جا رہا ہے. من یجیبو ہے، وہ ادغام ہو کے کیا ہو جا رہا ہے؟ من یجیبو. یہی من ہے. من مانے وہاں کیا ہوگا؟ کون ہے جو مضطروں کو کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے، یعنی ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو من ذهب کون گیا، الى المدرسۃ مدرسے تک. حامد ذهب حامد گیا الى المدرسۃ مدرسے تک. اب یہاں پہ دیکھیں جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں اس میں کوشچن مارک بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے انہوں نے؟ صحیح. اور جواب میں ہمیں دیا ہے کوشچن مارک؟ نہیں دیا ہے. پھر دیکھیں الا اینا. الا اینا سے مراد اینا مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں. صحیح ہے. الا اینا کہاں تک. ذهب حامد حامد کہاں تک گیا. صحیح ہے. یعنی اس کی انتہا کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہاں گیا ہے وہ؟ نہیں پوچھتے ہم لوگ. نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کہتے ہیں بازار گئے. صحیح ہے. اسکول گیا، آفس گئے. تو الی این ذهب حامد حامد کہاں گیا؟ کہا ذهب حامد الی المدرسۃ. ذهب. اب یہاں دیکھیے فعل کو پہلے لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ آگا جی ہاں. الا این، تو اگر ہم الا مدرسۃ ذهب حامد لکھیں گے تو نہیں وہ غلط ہوگا. یعنی اس کو یاد رکھیے گا، جو عربک کا یعنی سینٹنس اسٹرکچر ہے اس میں ورب پہلے، سبجیکٹ بعد میں، اس کے بعد اور جار اور مجرور سب سے لاسٹ میں. ایسے اسٹرکچر بنتا ہے عربک کے سینٹنس کا. تو حامد ذهب یہاں آپ اس میں آگے پیچھے کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. حامد ذهب کہیے چاہے ذهب حامد کہیے. ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو اس کو لانا پہلے ہی ہے. اس کو ہم بعد میں جار مجرور کو الی المدرسۃ ذهب حامد غلط. ہم نے کیا کہنا ہوگا؟ پہلے ورب کو لائیے. آگا جائے. جی جائے مجہول. جار اور مجرور. جار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جر دیتا ہے. جر کہتے ہیں کسرے کو. جر جر جر. ہاں یہ لکھ دوں، اس لیے کہ وہ جر دیتا ہے، اس لیے اس کو بولا جاتا ہے جار. جار اور مجرور. جار وہ جو جر دے، جو جر دے. جر یعنی کسرہ. صحیح.
اس کا ایک نام کیا ہے؟ جر. اور جو دیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جار. اور جو اس کے بعد آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرور. صحیح ہے. جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے کیا ہو جائے گا؟ مجرور. تو یہاں پہ جو ہے الا کیا ہے؟ حرف جر. جر ہے یعنی جر دے رہا ہے نا یہ، تو جار ہو گیا. مدرسہ بھی دیکھیے مجرور ہوا کہ نہیں ہوا؟ مدرسے پہ زیر آ گیا، یہ مجرور ہوا. صحیح. اب مجرور ہوا، یہ جر کس نے دینے والا کون ہے؟ یہ الا. تو یہ جار اور مجرور کو کیا لائیں گے؟ لاسٹ میں لائیں گے. یاد رکھیے گا. پھر دیکھیے ذهب حامد، حامد گیا، الى المدرسۃ، مدرسے. من جلست، اب یہاں جلست سے سوال ہوا. جلست مؤنث کے لیے آتا ہے کہ مذکر کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تو جواب میں آپ کو مؤنث ہی لے کے آنا ہے. جواب میں مؤنث لائیں گے. یہاں پوچھا تھا من ذهب، مذکر فعل سے پوچھا تھا تو آپ کو مذکر ہی کا جواب دینا ہے. مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے فعل کا تو آپ کو کس کا کریں گے؟ مؤنث ہی سے جواب دیں گے. من جلست، کون بیٹھی، علی الفراش، بستر پر. البنت جلست، لڑکی بیٹھی، علی الفراش. اچھا اس کو جلست البنت علی الفراش صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کو ایسے کنورٹ کر دیں، جلست کو یہاں لے آئیں، بنتوں کو بعد میں لا دیں. صحیح ہو جائے گا نا؟ جی. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل صحیح. احسن. البنت جلست کہیے، چاہے جلست البنت علی الفراش. لیکن یہاں پہ دیکھیے بنتوں کو پہلے کیوں لا رہے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ اس لیے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ اصل جواب یہی ہے. اصل جواب کون ہے؟ سوال کو دیکھیے. من جلست علی الفراش، کون بیٹھی، کون بیٹھی بستر پر. اصل جواب ہمارا کیا ہے؟ البنت، لڑکی بیٹھی. تو اس کو ہم پہلے لے کے آئیں گے. اوپر والے میں دیکھیں الی این ذهب حامد، حامد کہاں گیا؟ تو ہم اب بتا رہے ہیں ذهب حامد، حامد گیا. اب یہاں حامد ہمارا سوال نہیں ہے نا کہ اس کو پہلے لے کے آئیں گے. ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہاں گیا، تو ہم جہاں جا رہا ہے پھر وہ بتا رہے ہیں لاسٹ میں. صحیح ہے. چونکہ اب جملے کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ الی المدرسہ سے پہلے لا نہیں سکتے ہیں. پہلے ہمیں لانا ہے فعل، اسی لیے اس کو جملہ فعلیہ میں کیا کر دیا؟ کنورٹ کر دیا ہے. تو یہاں البنتو پہلے، صحیح جو آنسر ہوگا اس میں البنتو پہلے لانا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے. البنتو جلست علی الفراش. من جلس علی البساط، کون بیٹھا چٹائی پر. من جلسا، تو یہاں پہ دیکھیے جو بیٹھا اس کو پہلے لائے کہ نہیں لائے؟ انا، میں. من جلسا، کون بیٹھا، علی البساط، چٹائی پر. کہ انا جلستو، میں بیٹھا، علی البساط، چٹائی پر. ہل جلستا، ہل جلستا، جلستا مانے کیا ہو جائے گا؟ کیا تم بیٹھے. کیا ہوا؟ کیا تم بیٹھے. میں نے کہا تھا آج ماضی کی گردان سننے کو، یاد آیا؟ دیر ہو گئی. چلیے بہرحال دیکھتے ہیں بعد میں. کہہ رہے ہل جلستا، کیا تم بیٹھے، علی الفراش، بستر پر. ہل جلستا یعنی کیا تم بیٹھے. کا لا ما جلستو، یہ ماں جانتے ہیں نا کیا ہے؟ جی جی. ماں 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 ماما، ماما جانتے ہو کیا ہے یہ؟ ماں، ماں مانے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ والا ماں کیا والا نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں مائے نافیہ. نافیہ کیا ہوتا ہے؟ نافیہ. کچھ مثالیں دے دوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے. دوسری کتاب میں تو اس کو بتا چکا ہوں میں. ڈسٹر کہاں ہے؟ دیکھیے ہم یہاں کہیں گے جیسے کتبہ مانے کیا ہوتا ہے؟ لکھا.
اس نے لکھا، اس نے لکھا، کتبہ. ماں لگا دیں گے تو یہ نگیٹو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ماضی ہی میں ماں لگے گا، یہ یاد رہے. کسی اور ورب کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ؟ ماضی کے ساتھ. فعل ماضی کے ساتھ اگر ماں لائیں گے تو اس کا میننگ ہو جائیں گے اس نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. فعل یعنی اس نے کیا، ما فعل کیا ہو جائے گا؟ اس نے نہیں کیا. ما فعل. شربا، صابا مانے کیا ہوتا ہے؟ صابا اس نے روزہ رکھا. ما صابا اس نے روزہ نہیں رکھا. اس نے روزہ نہیں رکھا. صلا اس نے نماز پڑھی. ما صلا اس نے نماز نہیں پڑھی. شربا اس نے پیا. ما شربا اس نے نہیں پیا. ہم نے کہا کہ اس نے شراب نہیں پی تو آپ کیسے بنائیں گے؟ ما شرب الخمرا. صحیح ہے. ما شرب الخمرا اس نے شراب نہیں پی. تو نہیں کے لیے ہم نیگیٹو بنانے کے لیے فعل ماضی میں کیا لاتے ہیں؟ ماں لائیں گے. ماں یاد رہے گا. ایک ماں سوال کے لیے آتا ہے، آپ بھی غلط نہیں ہیں، لیکن وہ کب آئے گا؟ کہ جب ورب کے ساتھ نہ آئے. یاد رہے. فعل کے ساتھ لائیں گے تو کس کے بعد آ جائے گا؟ نہیں کے. لا، یہ لا جو پہلا لا ہے یہ کس کا لا ہے معلوم ہے؟ یہ حل کے جواب میں لا ہے. میں نے کہا تھا جب یس نو کوشچن بنانا ہوتا ہے تو ہم کس سے سوال کرتے ہیں عربی میں؟ حل سے یا آ سے. تو ہمیں کہا یس یا نو میں یا نام یا لا میں پہلے جواب دینا ہے. تو حل کا جواب یہ لا ہے، لیکن سینٹینس کو نیگیٹو نہیں کر رہا ہے. یہ نیگیٹو کہاں سے ہو رہا ہے؟ ما جلست علی الفراش، میں نہیں بیٹھا. ما جلست یعنی میں نہیں بیٹھا، علی الفراش بستر پر. سمجھ میں آیا غازی؟ آپ کو عارفہ؟ حل جلستا، جلستا مانے کیا ہو جائے گا؟ تم بیٹھے. حل جلستا کیا تم بیٹھے. حل جلستا یعنی کیا تم بیٹھے. علی الکرسی کرسی پر. کا نام، یہ نام کس کا جواب ہے؟ حل کا. صحیح ہے. یہ کوشچن ہے نا ہمارے پاس. دیکھیے دو حل سے لا دیے سوال، دو من سے دے دیے. ٹھیک ہے. اب تو اسی طرح سے دو کس سے دے دیں گے؟ آئینہ سے. یہ سب کوشچن کے لیے آتے ہیں. ان کا استعمال دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. حل جلست علی الفراش تو ایک نام سے جواب دیا اور ایک لا سے جواب دیا. حل جلست علی الکرسی، کیا تم بیٹھے کرسی پر؟ نعم ہاں. جلست علی الکرسی، ہاں میں بیٹھا کرسی پر. صحیح ہے. اگر کہنا ہوگا میں نہیں بیٹھا کرسی پر تو کیسے کریں گے اس کو؟ لا جلست علی الکرسی. جلست علی الکرسی. جلست علی الکرسی. شاباش. اوپر والا اگر کہنا ہو کہ ہاں میں بیٹھا بستر پر تو کیسے کہیں گے؟ نعم جلست علی الفراش. بہت خوب. این جلستی، این مانے کہاں. این جلستی تم کہاں بیٹھی. صحیح. جلستی یعنی واحد مؤنث حاضر. کہاں بیٹھی. یا سعادو، اے سعاد. سعاد ایک لڑکی کا نام ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے شاید. تو آج سورہ ہے گا. کیا کہہ رہی؟ تو سعاد، این جلستی یا سعادو، اے سعاد تم کہاں بیٹھی. انا جلستو علی الفراش، میں بیٹھی بستر پر. علی مانے پر. اینا والدکا، اب یہ اینا مانے کیا ہوتا ہے؟ ویئر، کہاں. اینا والدکا، والدکا مانے تمہارے والد. اینا والدکا، تمہارے والد کہاں ہیں. والدی یعنی میرے والد. گھر میں ہیں. میرے والد گھر میں ہیں.
हल हुआ जलसा, हल हुआ जलसा, क्या वो बैठे, क्या वो बैठे, अलल बिसाते, चटाई पर, क्या वो बैठे चटाई पर, नाम, हुआ जलसा अलल बिसाते, हाँ वो बैठे चटाई पर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। जी आईना उम्मुका, उम्मुका माने तुम्हारी माँ, उम्मुका तुम्हारी माँ कहाँ है? उम्मी फिल बैते, मेरी माँ घर में है। अच्छा, आईना उम्मुका, ये सवाल किसी लड़के से है या लड़की से? लड़की, लड़की से, लड़की से होता तो सवाल कैसे करना होता? उम्मुकी, क्या कहना होता? उम्मुकी, हाँ, आईना उम्मुकी। यहाँ क्या है? आईना उम्मुका, सही है। आईना जलसत हिया, क्या तर्जुमा होगा? आईना जलसत हिया, यानी वो कहाँ बैठी, वो कहाँ बैठी। तो हमने क्या कहा? हिया जलसत फिल हुजरते, वो बैठी कमरे में। हिया जलसत, वो बैठी फिल हुजरते, कमरे में। आईना उम्मुका, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो इसमें जवाब हमें किसके बारे में देना है? माँ के बारे में ना, इसीलिए माँ को क्या लाए? पहले लाए का उम्मी फिल बैता, फिल बैते। आईना वालिदुका, तो वालिद हमारे मेन जवाब हुए, का वालिदी फिल बैते, यानी जिसके बारे में सवाल होगा जवाब में उसको क्या लाना है? पहले लाना है, बाद में बाकी सेंटेंस को लिखना है। समझ में आ रहा है? जी जी आगा। इसको दोहरा दूं फिर तेजी से, या जाने तो चलेगा? वैसे तो काफी आराम से तर्जुमा किया है। जी आगा। तो आते हैं तमरीन पे। अब यहाँ पे देखिए, जिन लोगों ने गर्दान अगर नहीं याद की है उनको ये तमरीन करने में मजा नहीं आएगा, सही। अब यहाँ ज़मीर रफ़ आपको लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? अब वो वक्त आ गया है कि ज़मीर रफ़ से आपकी बात करूं आपसे। ज़मीर रफ़ा लिखवाई है? जी आगा, लिखवाई थी। नहीं, आपने तो लिखी है वगैरह। आगा मुझे हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना लिखवाया है? यहाँ नहीं लिखवाया सभी का। नहीं लिखा। चलिए लिख लीजिए इसको, जो वर्ब के अकॉर्डिंग ही चलेगी साथ साथ। जैसे 14 सेगे वर्ब के हैं वैसी ज़मीरें हैं। इतनी बड़ी बिस्मिल्लाह कौन लिख देता है? मिनहाजुल अरबिया में लिखवाया था। हाँ, उसमें लिखवाया है, यही गड़बड़ हो जाता है ना। ये देखिए ऐसे, पहली ज़मीर आती है हुआ, फिर आएगी हुमा, और उसके बाद हुम, फिर हिया, फिर उसके बाद हुमा और हुन्ना। ये वैसे ही चलेंगी, ये 3 मुज़क्कर और ये 3 मुअन्नस, ये वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। अंता, फिर आएगा अंतुमा, फिर आएगा अंतुम, फिर आएगा अंती, फिर आएगा अंतुमा, फिर आएगा अंतुन्ना। क्या आएगा? अंतुन्ना माना नहनु।
اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر رفع منفصل. منفصل ضمیر رفع منفصل. یہ 14 ضمیریں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں پہ جلسا، اس کے ساتھ جلسا، یہ جلسو، جلسو، جلست، جلستا، جلستا، جلسنا، جلسنا، یہاں جلستا، یہی تا اس میں لگ جاتا، جلستا، جلستما، تما، جلستم، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا. جلسنا. صحیح. ویسی جیسے گردان ہے اسی ترتیب سے آپ ضمیروں کو وہاں سیٹ کرتے چلے جائیں. جلسہ کے ساتھ ہوا، کتبہ کے ساتھ ہوا، کتبہ کے ساتھ ہما، کتبو کے ساتھ ہم، کتبت کے ساتھ ہیا، کتبتا کے ساتھ ہما، ہما، کتبنا کے ساتھ ہننا، ہننا، کتبتا انتا، انتا، کتبتما انتما، انتما، کتبتم انتم، کتبتی انتی، 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 کتبتما، کتبتما انتما، انتما، کتبتنا انتنا، انتنا، انا یعنی کتبتو یعنی کتبنا، انا، کتبتو، کتبنا یعنی نحنو. نحنو. اس طرح سے ضمیریں ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنی ہوں گی، فعل کو یاد کرنا ہوگا. تو یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ. ہاں. یہ دیکھیں آپ نے انگلش میں پڑھے ہوں گے نا سبجیکٹو پروناؤن. صحیح ہے. ہی، شی، اٹ، دے، یہ سب کیا ہے؟ سبجیکٹو پروناؤن ہے. تو جس طرح سے سبجیکٹو پروناؤن ہے اسی طرح سے یہ سبجیکٹو ضمیریں ہیں، یہ بھی سبجیکٹو پروناؤن ہے عربک کی. اسی لیے اس کو کہا گیا رفع. مرفوع کون ہوگا؟ فاعل ہوگا یا تو مرفوع یا مبتدا مرفوع ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ضمیریں وہیں پہ استعمال ہوں گی. اگر اس طریقے سے ورب کی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ایسے کر کے ہوتا ہے اسی طریقے سے. اور یہ جو آئی بی، دے، یو، شی، یہ اس کے ساتھ یوز تو ہوتا ہے. ورب کی فارم نہیں ہے نا وہ. آئی یو وی دے پروناؤن ہے. پروناؤن اگر آپ نے دیکھی ایک پوزیسو پروناؤن آتے ہیں جیسے مائی، 3 آتے ہیں نا. جی. ہم یہاں آبجیکٹو کیا کہتے ہیں؟ پوزیشن. آئی، ایک ہوتا ہے مائی، می. جی. اور ایک ہوتا ہے می. می کو بولیں گے آبجیکٹو. یہ بھی پروناؤن ہے لیکن کیا ہے؟ آبجیکٹو. کیا کہیں گے؟ ہی ٹولڈ می کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہی ٹولڈ می. می کیا ہے؟ آبجیکٹ ہو رہا ہے. مائی کیا ہے؟ پوزیسو ہے. کیا ہے؟ پوزیسو پروناؤن ہو جائے گا. یہ آئی سمجھ میں؟ جیسے مائی بک، مائی ہوم، مائی فادر. تو اسی طرح سے جو ضمیر رفع و نصب میں نے آپ کو لکھوائی ہے کا، ارے کون سی؟ ہاں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کننا. ہے نا؟ یا اور نا. کننا. تو وہ کیا ہے؟ ضمیر یہ پوزیسو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے. اسی لیے اس کو بولتا ہوں میں ضمیر نصب و جر. اور یہ ضمیر رفع ہے. یہ سبجیکٹو پروناؤن اس کو بولتے ہیں. کیا بولیں گے؟ سبجیکٹو پروناؤن. یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی پروناؤن ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک پروناؤن ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کون سے پروناؤن ہے؟ رفع والے. حالت رفع میں یوز کیا جائے گا. تو اب یہ پہلے تو جن کو گردان یاد نہ ہو وہ گردان یاد کر لیں. کل ہم سنیں گے. آج کا تو وقت نکل گیا اور اس کے بعد کل یہی اس کلاس میں پھر اس کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. گردان کو یاد کیجئے، ان ضمیروں کو یاد کیجئے، پھر آپ کے لیے مشکل آسان ہو جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.